رات کو دوبارہ کارروائی ڈالی گئی اور آپ اب جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو گورنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو لکھا ہے نوٹیفیکیشن میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی گئی تھی. انہوں نے مقررہ وقت تک ایوان سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. بادی النظر میں وزیر اعلیٰ کو ایوان کی اکثریت حاصل نہیں رہی جس کے باعث انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق پرویز الہی نئے قائد ایوان کے انتخاب تک عہدے پر کام جاری رکھیں گے. گورنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف ڈی نوٹیفائی قرار دیے جانے کے خلاف عدالت میں جائے گی اور قانونی طور پر پرویز الہی آج کے اجلاس کی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکیں گے. اب ذرا تھوڑا غور کیجئے ہوا کیا ہے. دیکھیے اب جب سبطین خان صاحب نے آج اجلاس بلا لیا تھا صوبائی اسمبلی کا اور عدم اعتماد کی تحریک سے پی ڈی ایم کی جماعتیں بھاگ رہی تھیں. آج عدم اعتماد کی تحریک پہ کارروائی شروع ہو جانی تھی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو 186 نمبر پورے کرنے تھے. ان کے پاس رود ہو کے صرف 180 نمبر ہیں. 180 پی ٹی آئی کے پاس ہیں اور 10 کاف لیگ کے پاس ہیں. وہ 10 پرویز الہی کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی. لہذا وہ جو 10 لوگ ہیں وہ جب نون لیگ کے ساتھ نہیں جا رہے یا پرویز الہی اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ نہیں کروا رہے تو عدم اعتماد کا سامنا نہیں کر سکتی پی ڈی ایم کی جماعتیں. اب انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی مصیبت میں پھنسا لیا تھا کہ اس سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا. یعنی اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اور پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا. یہ کام آدھی رات کو کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کے کیسز کی طرح یعنی جس طریقے سے پی ڈی ایم کے طاقتور حلقوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی والے کیسز کے اوپر کام ہوتا ہے, آدھی رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں, چھٹی والے دن انصاف مل رہا ہوتا ہے, تو اب یہاں پہ بھی لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اسی دلجوئی کے ساتھ اور اسی دلچسپی کے ساتھ عدالتیں کھلیں گی اور اسی طریقے سے کام ہوگا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں کیونکہ چھٹیاں ویسے تو شروع ہو گئی ہیں سرما کی. صبح سے چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ چھٹیاں چلیں گی 6 جنوری تک. اب 6 جنوری تک وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب ہی رہیں گے لیکن پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہوگی. اب ہوگا کیا؟ دیکھیے جو گورنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. آئینی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں. آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ گورنر کی پہلی ڈیمانڈ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی تھی. جب ایک اجلاس چل رہا ہو تو نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. تو گورنر کی وہ ڈیمانڈ جو تھی وہ غیر آئینی بھی تھی اور غیر قانونی بھی تھی. نمبر 1. نمبر 2, اب جو گورنر نے ڈیمانڈ کی ہے یعنی اب جو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور ان سے احکامات فوری طور پہ لے لیے چیف سیکرٹری نے اور آئی جی پنجاب وغیرہ نے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور حلقے پوری طرح سے کھیل کے اندر ان ہیں یا بہت حد تک وہ ان ہیں اور وہ چیزوں کو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. یہاں پنجاب میں خاص طور پہ لاہور میں گزشتہ چند دنوں سے خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. جو طاقتور حلقے ہیں وہ بڑے متحرک ہیں. وہ لوگ جن کے بڑے دعوے ہیں کہ ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے یا وہ پاکستان کی سیاست میں کردار ادا نہیں کرنا چاہتے یا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, ان کے یہ دعووں کی نفی کر رہے ہیں بہت ساری رپورٹس. بہت سارے صحافیوں نے ایسے ٹویٹس کیے ہیں, بہت ساری خبریں پنجاب کی مارکیٹ میں موجود ہیں جو بہت سارے دعووں کو ایکسپوز کر رہی ہیں کہ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں, گیم بھی ہو رہی ہے, آدھی رات کو نوٹیفیکیشنز بھی نکل رہے ہیں اور یہ آدھی رات والے نوٹیفیکیشنز تبھی نکلتے ہیں جب طاقتور حلقے سیم پیج کے اوپر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پرویز الہی کو کر دیا گیا ہے ڈی نوٹیفائی. اگر تو معمول کے مطابق چلا تو صبح وہ عدالت جائیں گے. عدالت ایک آدھی سنوائی کے اندر فیصلہ کر دے گی کہ پرویز الہی ڈی نوٹیفائی نہیں ہو رہے, گورنر کا فیصلہ غلط تھا, گورنر کی پہلے والی ڈیمانڈ بھی غلط تھی, لہذا کابینہ جو ہے وہ ریسٹور ہو رہی ہے اور اعتماد کا ووٹ کے لیے اگر کہنا ہے تو وہ آپ بعد میں کہیں لیکن عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کروا لیں.
قانون اور آئین کے مطابق چلا پاکستان کا نظام تو یہ ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اگر وہی ہونا ہے جو اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے، یا وہی ہونا ہے جو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ 70 سال سے ہوتا آیا ہے، تو پھر یہی ہوگا، تماشا تھوڑا سا اور چلے گا. لیکن یہ تماشا کب تک چلے گا؟ حضور آپ کب تک الیکشن سے بھاگیں گے؟ الٹیمیٹلی آنا تو الیکشن بھی پڑے گا، عوام کا سامنا تو کرنا پڑے گا. جتنا مرضی بھاگیے، جہاں تک مرضی بھاگیے، آخر میں فیصلہ پاکستان کی پبلک نے کرنا ہے. اور عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے اب گندے اور گھٹیا ہتھ کنڈوں پہ بھی آپ آ گئے ہیں. کبھی اس کی آڈیو نکالتے ہیں، کبھی اس کی ویڈیو نکالتے ہیں. پھر نجم سیٹھی صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ آڈیوز ویڈیوز پاکستان کی فوج کے پاس ہیں اور وہ اس کو جاری کرتے ہیں. یہ نجم سیٹھی نے الزام لگایا ہے.